آج تمہاری سالگرہ ہے، دیکھو ہم کو یاد ہے نا، ہم تو صرف دعا گو لوگ، خاک و مہر کا سنجوگ، ہمارے پاس رہیں یا دور رہیں، محفل تو آباد ہے نا۔ آج تمہاری سالگرہ ہے، دیکھو ہم کو یاد ہے نا۔ انسانی حقوق کی علم بردار اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی سب سے توانا آواز آسمہ جہانگیر کی 59ویں سالگرہ آج منائی گئی۔ آسمہ جہانگیر نے تعلیم تو قانون کی حاصل کی، مگر ان کا مشن تھا کہ معاشرے کے لاچار افراد کا سہارا اور مظلوموں کی آواز بن کر دکھی انسانیت کی خدمت کی جائے۔ وہ تو چلی گئی، مگر اپنے پیچھے ایسے ادارے بنا گئیں جو آج بھی انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سر فہرست ہے آسمہ جہانگیر لیگل ایڈ سیل۔ ان کا لگایا گیا یہ پودا آج ایک تناور درخت بن کر معاشرتی ناانصافیوں کے خلاف مظلوم افراد کو سایہ فراہم کر رہا ہے۔ آسمہ جہانگیر نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہوئے اور ان لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے جو بے آواز تھے۔ آج ان کی جو لیگیسی اور مشن ہے وہ آسمہ جہانگیر لیگل ایڈ سیل کے تھرو کنٹینیو کرتا ہے۔ یہ ادارہ 50 سٹاف ممبرز پہ مشتمل ہے، جس میں سے 19 لائرز ہیں۔ 2020 میں 1813 لوگوں کو مفت قانونی امداد دی گئی، جس میں سے 90% عورتیں، بچے اور ریلیجس مائنورٹیز تھے۔ کورونا جب پاکستان میں پھیلا تو بہت سارے اداروں نے کام کرنا روک دیا، لیکن آسمہ جہانگیر لیگل ایڈ سیل نے اپنی ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو رکھا اور کمیونٹیز میں ان عورتوں کو جن پہ تشدد بڑھا ان تک اپنی قانونی امداد بھی پہنچائی اور 50 پریزن وزٹس کنڈکٹ کی ان پریزنرز تک، ان قیدیوں تک قانونی امداد پہنچانے کے لیے جن کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آسمہ جہانگیر لیگل ایڈ سیل کا دائرہ کار اب لاہور سے نکل کر پنجاب کے دیگر شہروں تک پھیل گیا ہے۔ آسمہ جہانگیر کی درینہ ساتھی عالیہ ملک کا کہنا ہے کہ لوگوں کی توقعات اب اس ادارے کے ساتھ کافی بڑھ چکی ہیں، جس کو پورا کرنے کے لیے تمام افراد ایک مشن کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس ادارے نے بی بی کی زندگی میں تو بے شمار عورتوں کو جو ہے وہ قانونی مدد فراہم کی، لیکن بی بی کے جانے کے بعد ہمارا جو کلائنٹل ہے، جو نمبر آف کیسز ہیں، وہ بی بی کے جانے کے بعد ہمارے دگنے ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بی بی کو خراج تحسین پیش کرنے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ، ان کے مشن کو آگے لے جاتے ہوئے ہم یہ خدمت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم یہ پہنچا سکیں۔ اس سال ہم نے وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر ملتان میں موجود خواتین کو بھی لیگل ایڈ فراہم کی ہے اور وہ وہاں پہ بھی ہم نے 450 خواتین کو قانونی مدد فراہم کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ملتان میں ایک غیر مسلم بچے کو مسلمان زبردستی بنا کے اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رکھ دیا گیا تھا اور ماں باپ کی رسائی اس بچے تک ممکن نہیں تھی۔ ہم نے اور اس کی گارڈین شپ لینے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی۔ AGHS نے وہاں وکیل انگیج کر کے قانونی انٹرونشن سے اس گارڈین شپ کے کیس کو جو کہ اس غیر مسلم بچے کے پیرنٹس کے خلاف کیا گیا تھا اس کو خارج کروایا اور ماں باپ کی اس بچے سے ملاقاتیں بحال کروائیں۔ خواتین میں اپنے حقوق کے لیے شعور اور آگاہی اجاگر کرنا آسمہ جہانگیر صاحبہ کی زندگی کا سب سے بڑا خواب اور مشن تھا۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے انہوں نے لاہور کے مختلف علاقوں میں پیرا لیگل ٹریننگ کا اہتمام کیا۔ پیرا لیگل ٹریننگ پروجیکٹ کی کوآرڈینیٹر ہنا شاہد کا کہنا ہے کہ ہر سال پیرا لیگل ٹریننگ سینٹرز میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا دائرہ کار بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر آپ کی بنیاد صحیح پڑی ہوئی ہے نا تو اس کے اوپر کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بعد سب لوگ ذرا گھبرائے ہوئے تھے، سب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تھوڑا سا کنفیوژن تھا کہ پتہ نہیں آفس دفتر نہ بند ہو جائے یا کچھ، لیکن کیونکہ ہمارے پیرا لیگل کے سینٹرز بھی بنے ہوئے لاہور کے اندر 15 سینٹر کام کر رہے ہیں، قصور میں کام کر رہے ہیں، تو وہ سب لوگوں کا یہ تھا کہ سب عورتیں، سب لوگ جو ہیں ان کی بہت زیادہ توقعات جو ہیں وہ اس ادارے سے وابستہ ہیں کہ یہ کام جس طرح سے ہو رہا ہے اسی طرح ہونا چاہیے۔ آسمہ جہانگیر نے زیادہ تر ان افراد بالخصوص خواتین کے مقدمے لڑے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ ملک بھر کی جیلوں کے دورے کرتی اور وہاں موجود قیدیوں کے مسائل سن کر متعلقہ عدالتوں میں ان کے کیسوں کی پیروی کرتی۔ ان کی وفات کے بعد بھی یہ کام جاری ہے۔ آسمہ جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی ویمن پروٹیکشن آفیسر روبینہ شاہین کے مطابق جیلوں میں موجود قیدیوں کے لیے آسمہ جہانگیر کا نام آج بھی امید کی کرن ہے۔
केसेस के हवाले से उसी तरह चल रहा है, काम के हवाले से हमारा दफ्तर उसी तरह चल रहा है, लोगों की उसी तरह मदद और ख़िदमत कर रहा है जैसे कि उनके ज़माने में कर रहा था। जेलों में हम जब जाते हैं तो आज भी हम जब फ़ोन करते हैं तो उनको कहते हैं जी हम आसमा जहांगीर साहिबा के ऑफ़िस से बात करते हैं। और चूँकि हम लोगों ने इतना जेल का काम किया हुआ है और इतने लोगों को रिहा कराया हुआ है कि वो लोग उसी तरह हमें इज़्ज़त देते हैं, उसी तरह हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। और उसके अलावा ये है कि बहुत सारी ख़वातीन जब हम लोग जेलों में जाते हैं तो वो आसमा जहांगीर साहिबा के नाम को उसी तरह जानते हैं जिस तरह वो उनके ज़िंदा थी तो उनको जानते थे। आसमा जहांगीर ने तमाम उम्र आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। इनका मानना था कि इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए आज़ाद और बेबाक सहाफ़त नागुज़ीर होती है। इसलिए आपकी वफ़ात के बाद आसमा जहांगीर लीगल एड सेल में एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वॉइस पीके का आगाज़ किया गया, जिसका बुनियादी मकसद इन मौज़ूआत पर रिपोर्टिंग और गुफ्तगू करना था जो किसी भी वजह की बिना पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिस्कस नहीं हो सकते थे। ये एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सहाफ़ी वकला के साथ इकट्ठे हुए हैं एक ही पर्पस के लिए कि ख़वातीन को, बच्चों को, जिन लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, उनको हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। और voicepk.net सिर्फ विक्टिम की आवाज़ नहीं पहुंचाता लोगों तक, बल्कि उसकी कहानी को लोगों के सामने जांच पड़ताल करके रखता है, रिपोर्टिंग करता है, उस इलाके में जाता है जहां पे ज़्यादती हुई हो किसी के साथ भी, और फिर हम इसको लेके हम जो हमारी लीगल टीम है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि अक्सर जो हमारे पास लोग आते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते कि वो अपने लिए लॉयर इंगेज कर लें, और फिर वॉइस पीके के ज़रिए जो है लोगों को आगाही होती है, पता चलता है, उनकी एक तरीके से आप समझ लें अकाउंटेबिलिटी होती है। आसमा जहांगीर ने जब वकला सियासत में कदम रखा तो अपनी साबित कदमी से सबको हैरान कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट बार की पहली खातून सदर बनी और इनका बनाया गया इंडिपेंडेंट ग्रुप आज आसमा जहांगीर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और आज आसमा जहांगीर ग्रुप की पाकिस्तान बार कौंसिल समेत मुल्क भर की कई बार एसोसिएशंस में बरतरी है। आज आसमा जहांगीर तो हम में मौजूद नहीं, मगर उनकी जलाई गई शम्मा और इंसानी हकूक़ के लिए लड़ी गई जंग आज भी मज़लूमों का सहारा बन रही है। उनके साथी उनकी शुरू की गई जंग लड़कर उनकी कमी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अहमद सईद, voicepk.net, लाहौर।